باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سابق چیف جج رانا شمیم نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا اور عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج بھی کر دیا ہے۔ کہا میرے اور ثاقب نثار کے مابین بات چیت ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ میری اور ثاقب نثار کی ملاقات 15 جولائی 2018 کو شام 6 بجے ہوئی۔ بیان حلفی نہ کسی کو دیا اور نہ کسی نے شائع کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ معلوم نہیں میرا بیان حلفی کس طرح لیک ہوا۔ برطانیہ میں قیام کے دوران میرے پوتے کو بیان حلفی کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے اپنے پوتے کو بیان حلفی کسی سے شیئر نہ کرنے کی تاکید کی۔ کبھی کسی عدالت میں زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ عدالت 19 نومبر 2021 کو جاری کیے گئے نوٹس کو ختم کریں۔ سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بیان حلفی جمع کرانے کے لیے آخری موقع دے دیا اور رانا شمیم کو بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے۔ کہا بیان حلفی سے اس عدالت کی ساکھ پر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے۔ جواب نہ دیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ رانا شمیم بولے جواب ہم نے تیار کر لیا، میرے وکیل خود جمع کرائیں گے۔ رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہوا ججز پر ایسے الزامات لگائے گئے۔ سیاست اور سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا مرحوم جسٹس وقار سیٹھ نے کبھی نہیں کہا ان کو کسی نے پریشرائز کیا۔ جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے آج بھی زندہ ہے۔ مجھے میرے تمام ججز پر فخر ہے اور بھروسہ بھی ہے۔ اس ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز ون عمر برنی۔ عمر برنی، مزید اپڈیٹس دیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیا ہے اور اس جواب میں موقف انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ چیف جسٹس گلگت بلتستان اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے مابین بات چیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ میرے اور ثاقب نثار کے مابین واقعہ 15 جولائی 2018 کو قریباً شام 6 بجے جو ہے یہ ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا ہے کہ بیان حلفی میں نے نہ کسی کو دیا اور نہ کسی نے شائع کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ معلوم نہیں کہ کس طرح یہ بیان حلفی جو ہے وہ میڈیا میں لیک ہوا۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ 4 جون 2021 کو اہلیہ کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ بیرون ملک گیا، امریکہ سے واپسی پر برطانیہ میں قیام کیا۔ برطانیہ میں قیام کے دوران میرے پوتے کو بیان حلفی کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے اپنے پوتے کو بیان حلفی کسی سے شیئر نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ میں نے کبھی بھی پاکستان کی عدالت میں زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کبھی عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عدالت 19 نومبر 2021 کو جاری کیے گئے توہین عدالت کے نوٹس کو ختم کرے۔ اس سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی تھی اس معاملے پر اور اس دوران رانا شمیم عدالت میں اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ جو دیگر اس میں فریقین ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ رانا شمیم کی جانب سے یہی موقف اپنایا گیا تھا جو انہوں نے اپنے بیان میں یہاں پر لکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کو بیرون ملک جانے سے روک دیا کیونکہ رانا شمیم کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ لندن جا کر اپنا بیان حلفی لے آئیں۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو یہ ریمارکس دیے کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا بیان حلفی جو ہے وہ آئندہ سماعت تک جمع کرائیں۔ جی بالکل، سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بیان حلفی جمع کرانے کے لیے آخری موقع بھی دے دیا ہے اور رانا شمیم کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ عمر برنی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا بیان حلفی سامنے آنے کے بعد اہم پیش رفت۔ حکومت نے رانا شمیم کا نام ECL میں ڈالنے کا عمل شروع کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے چیف کمشنر اسلام آباد کو خط ارسال کیا اور نام ECL میں ڈالنے کی کارروائی کے باقاعدہ آغاز کی سفارش کی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام کے وفد کا سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ اور سانحہ سیالکوٹ پر
ताज़ियत का इजहार किया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। जिस जुनून का मुजाहरा किया गया, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने मजम्मत ना की हो। अल्लामा अमीन शहीदी ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है, जबकि अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। साबिक विफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी ने कहा, सियालकोट वाक़या इंतहाई गैर इंसानी शर्मनाक अमल है। प्रोफेसर साजिद मीर ने केस को जल्द अज जल्द मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया है। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर का कहना था, इस किस्म के वाक़यात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कारी हनीफ जलंधरी बोले, हुकूमत पाकिस्तान मुल्ज़िमान से कोई रियायत नहीं करेगी। साहबजादा हामिद रजा का कहना था, मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में किरदार अदा करेंगे। सानेहा सियालकोट के खिलाफ तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम के वफ्द की श्रीलंकन सिफारत खाने आमद। उलमा ने श्रीलंकन से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार किया। वफ्द में मुफ्ती तकी उस्मानी, डॉक्टर क़िबला अयाज, साजिद मीर और वजीर आजम के मावने खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी भी शामिल थे। इस मौके पर उलमाए कराम ने सियालकोट वाक़े की सख्त मुजम्मत और श्रीलंकन अवाम से यकजहती का इजहार किया। जिन्होंने बिला वजह किसी एक हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक़ है। श्रीलंका हमारा भाई है, हम इंशाअल्लाह उनके साथ अपनी यकजहती का भी इज़हार करते हैं। ये पूरी सूरत हाल कुरान और सुन्नत, आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म और सज़ा के कवानीन के सरासर खिलाफ है। इनकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। उलमा कराम ने कहा कि श्रीलंकन अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। श्रीलंका हमारा बरादर मुल्क है, मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। It's an act which should be condemned at all levels, and we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased. And for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan. इस मौके पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी हुकूमत के किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। The manner, the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. उलमाए कराम के वफ्द से पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी श्रीलंकन सफीर से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया और इस बारे में हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। तो मजीद आपको बताएं, विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सानिया सियालकोट को पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दे दिया है। कहा, सियालकोट वाक़े के जितनी मजम्मत की जाए कम है। मज़मूम मकासद के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। श्रीलंकन सिफारतखाने को सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है। शेख रशीद के PDM पर भी तंज़ियावार बोले, 4 महीने बाद एहतजाज की कॉल सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। मौलाना फजल रहमान जिनके पीछे हैं उनके मकासद कुछ और यौम पाकिस्तान परेड के बायस एहतजाज की तारीख बदली जाए। एक गलत, बुरा, अंधोनाक, गैर जिम्मेदाराना मुल्क को बदनामी से दोचार करने वाला वाक़या हुआ है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सख्ती से कानून पर अमल दरामद किया जाए और अमन व अमान के हालात को बेहतर किया जाए। जैसे आए सारी कौम मिलकर अहद करें कि इंतहा पसंदी का किला कमा करेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ हर उठने वाली आवाज को कानून से कुचल देंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, महंगाई मार्च समेत दीगर अमूर पर बहस जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदे न्यूज़मैन शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर सोलंकी, इजलास में कौन कौन से रहनुमा शरीक हैं और इसका एजेंडा क्या है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी सदारत कर रहे हैं PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की। पहला ये इजलास है गुज़श्ता रोज़ के सरबराही इजलास के बाद जब महंगाई मार्च का ऐलान किया गया है 23 मार्च को, तो उसके इंतजामात के हवाले से जायजा लिया जा रहा है कि महंगाई मार्च इस्लामाबाद में आए तो उसका पड़ाव कहां पर डालना है महंगाई मार्च ने, और लोगों की तादाद कितनी होगी। तमाम जमाती अपनी असेसमेंट जो है
وہ بھی ڈسکس کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اخراجات اور باقی معاملات انتظامات جو ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پہلا ابتدائی آج ایک پیپر ورک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد چاروں صوبوں میں اجلاس ہوں گے۔ صوبائی سطح کے جو ہیں پی ڈی ایم کے پی کے کا مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے، پنجاب کا شہباز شریف صدارت کریں گے، سندھ کے اجلاس کی اویس نورانی کریں گے، اور بلوچستان کے اجلاس کی محمود خان اچکزئی کریں گے۔ تو اجلاس میں حافظ حمداللہ ہیں جے یو آئی کی طرف سے، اور ان کے ساتھ بی این پی مینگل کی جانب سے جہانزیب جمال دینی ہیں، احمد نواز خان جدون ہیں، اور عبد الرحیم زیارت وال سمیت پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو باقی ممبران ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے شاکر سولنگی، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، ایم کیو ایم عامر خان خطاب کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے احتجاج کا فیصلہ کیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں، ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤنز میں یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ کل کورنگی میں ایک مظاہرہ ہوا، اس کے بعد ہمارے کانوں میں یہ باز گشت آئی کہ اس مظاہرہ کرنے پر ہمارے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی۔ تو میں سندھ حکومت کے حکمرانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک نہیں 10 ایف آئی آر کاٹو، لیکن یہ احتجاج نہیں رکے گا۔ ایف آئی آر سے، مقدمات سے یہ قوم نہیں ڈرتی ہے۔ 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، طرح طرح کے آپریشنز، سختیاں، مشکلات جھیلی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جانیں دی ہیں، لیکن یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھتا رہے گا۔ آپ کے مقدمات بنانے سے ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ آج بھی ہر مہینے 10 دن 12 دن عدالتوں میں صبح موجود ہوتے ہیں اور مقدمات کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اور یہ وہ سندھ حکومت ہے جس کے بانی نے سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش رچائی تھی، اور کوٹے کی بنیاد پر سندھ کو شہری اور دہی میں پیپلز پارٹی کے حکمرانوں نے تقسیم کیا تھا۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کی احتجاجی ریلی جاری ہے، اور عامر خان احتجاجی شرکا سے خطاب کر رہے تھے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے روبرو پیش ہو گئے۔ چیئرمین کمیٹی رانا تنویر بولے، آج کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے چیئرمین نیب نے کہا کسی شخص کو پارلیمنٹ کی بالادستی سے انکار نہیں۔ رکن کمیٹی نور عالم خان نے کہا بتایا جائے کتنے سیاستدانوں، ججز، بیوروکریٹس، عسکری حکام پر کیسز چل رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس بلا لے، سب سوالات کے جواب دوں گا۔ اجلاس کے بعد چیئرمین نیب جاوید اقبال سے صحافیوں کے کھرے سوالات، آرڈیننس کے ذریعے توسیع اور حکومت کو رعایت دینے کے سوالات پر چیئرمین نیب نے صحافی کو جھاڑ پلا دی۔ کہا تنقید تو ان پر کرے جنہوں نے آرڈیننس کا نفاذ کیا۔ پرویز خٹک، سبطین خان اور بلین ٹری کیسز سب کے سامنے ہیں، ریکور کی گئی رقم حکومت کو دے دیتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی اعشاریے اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں، بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار بتاتی ہے ملک ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا معاشی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ میکرو اکنامک مشاورتی گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا موجودہ حکومت نے سابقہ حکومت کے معاشی مسائل حل کیے، کورونا سے پیدا معاشی مشکلات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کیا۔
मुल्की मैशियत पायदार तरक्की की तरफ गामजन है। बरामदात में इजाफा मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त समत में होने की दलील है। मुआशी तरक्की गुज़श्ता माली साल से ज़्यादा होने की भी उम्मीद है। इमरान खान ने मुआशी रिलीफ आवाम तक जल्द पहुँचाने के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी है।